السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم لہائے کر کے اردو میں آپ سے بات کریں گے اور آپ لہائے کر کے اس کو پوچھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کا جو فضل ہے، اللہ کا جو کرم ہے، وہ نیک بندوں کے قریب ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قریب کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ بغل میں، ہاں، بغل میں کسے، اللہ کے کسے ہو، کاسے، اللہ کے جو نیک بندے ان کے کاسے میں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس رحمت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ کہ تم دنیا جہان میں دعا کرتے رہو، ہو سکتا ہے نہ قبول ہو، لیکن جب اللہ کے مقبول بندے، نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ کے ان کے قریب، ان کے بغل میں بیٹھ کر جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ دعا جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چاہے وہ اللہ کا نیک بندہ بچہ ہو یا جوان ہو، بے شک، بچہ نہیں ہو سکتا اللہ کا نیک بندہ، بے شک، بے شک۔ نہیں ہو سکتا۔ ارے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کو دیکھو نا، بچپن کے حال میں ہے، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، کہا بتاؤ تمہارے پاس کون سا مال ہے؟ آپ نے کہا میری تھیلی میں، میری پاکٹ میں 40 اشرفیہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ چور دیکھ رہا تھا، بچہ سچ بول رہا۔ جب چوروں نے پوچھا ایسا کیوں کیا، بڑے پیر صاحب نے کہا ماں سے وعدہ کیا۔ کہا اللہ جو ماں سے وعدہ کرتا ہے اسے نہیں بھول رہا ہے، اور ہم اللہ سے وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ یہ نیک بندے کی صحبت تھی، وہ ڈاکو کسی اور عام آدمی کا مال مارتے رہے، ہدایت نہیں ملی، ولی نہیں بنے، لیکن بری نیت سے صحیح عبد القادر کے بچپن میں، بڑے پیر صاحب کے بچپن میں ان سے تھوڑی دیر کے لیے قریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بندوں میں شمار کر لیا اور انہیں ڈاکو سے چھوڑ کر انہیں ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور چاہے وہ جوان، چاہے وہ بوڑھا ہو، اور چاہے وہ قبر میں چلا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کا نیک بندہ قبر میں بھی چلا جائے تو بھی اللہ کی رحمتیں وہاں برستی رہتی ہے اور اس سے زمانہ فیض پاتا رہتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اذان فقیر ہو، کہ مخدوم سجو باڑی ہو، حاجو غیاث الدین ہو، جنگل میں بسے تھے، لیکن اللہ کی رحمت ایسی کہ زمانہ لوگ منش ان کی قبروں پر جاتے ہیں اور فائدہ لے کر اپنا مقصد پورا کر کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھو نا، خواجہ بابا ہو گئے، ہندوستان میں تو صرف ایک راجہ، ہمارا خواجہ کون ہے؟ ہندوستان کا راجہ کون ہے؟ ہمارا خواجہ، کون ہے؟ ہمارا خواجہ۔ راجہ ہے نا، راجستھان میں ہے۔ 800 سال گزر گئے، 800 سال گزر گئے، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن یہ مہینہ انہیں خواجہ بابا کا مہینہ، 6 تاریخ ان کی وہ عرس کی تاریخ تھی، جی، سمجھے نا؟ تو اللہ کا نیک بندہ، اسی لیے انسان اللہ کے نیک بندے سے قریب ہوتا ہے، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ انسان بیعت لیتا ہے۔ ٹائم زیادہ نہیں ہے، آپ کو شارٹ میں سمجھا رہا ہوں۔ بیعت لیتا ہے، اور بیعت میں انسان کا جسم تو دور ہوتا ہے لیکن اس کے پیر کی روح اس سے قریب ہوا کرتی ہے، اس کے بغل میں ہوا کرتی ہے۔ ظاہر میں پہچانے نہ پہچانے، لیکن باطن میں پیر اور مرید کی روح ایک دوسرے کے قریب ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یاد رکھیے، مرید بنانے سے پہلے چند شرائط، چند شرطیں۔ پہلے سب سے آپ دیکھیے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ عقیدہ اگر گڑبڑ ہے تو سب بیکار ہے۔ آپ لوگ باڑی بناتے ہو نا، باڑی پہلے کیا کرتے ہو؟ بنیاد ڈالتے ہو، بنیاد بولتے ہیں نا، جی، کھوٹا، کھوٹا، کھوٹا ڈالتے ہو نا، اور نہ ڈالو تو گھر نہیں ہوگا، گھر بیاہ ہو جائے گا، ڈھہ جائے گا۔ تو کھوٹا کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ تو عقیدہ ہمارا کھوٹا ہے، بے شک، ہماری بنیاد ہے، ہمارا اساس ہے، تو عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔
عشق رسول اس میں سب سے ضروری ہے. بے شک اولیاء کرام کی تعظیم کی جائے یہ ضروری ہے. بے شک نماز روزوں کی پابندی کی جائے یہ ضروری ہے. اور شریعت کے خلاف جوا نشہ حرام خوری بدکاری زناکاری نشوں سے بچا جائے یہ بھی ضروری ہے. بے شک یہ سب چیزیں عقائد میں سے ہیں, رسول کا عشق عقیدے میں سے. اور اسی چیز کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے دور میں پوری طرح لازم اور قرار دیا اور اپنی قلم سے ہندوستان میں اس چیز کو عام کر دیا اور پھیلا دیا. اور وہی چیز جب عام ہوئی تو اس کو زمانے والے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سید فیض الحسن صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. ٹائم الک جی جی الوپ کہیں گے نا, الوپ کہیں گے نا. ٹائم الکو جو بھی ہو جی انشاءاللہ. تو اس میں تھوڑی جو باقی یہ علماء ہیں ان سے سیکھیے گا, سنیے گا اور سنتے رہتے ہیں. ایک چیز عقیدہ ضروری, دوسرا وہ پیر شریعت کا پابند ہو, باشرع ہو, شریعت کی پابندی ہو اس کے اندر. ایسا نہیں کہ ایک چھوٹی داڑھی چھلائے آپ اس کو پیر بنا دیں. جی 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 ایسا بھی ہے ہمارے ادھر. ایک بات یاد رکھیے گا, پیر کا بیٹا پیر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے بابا ہیں شریعت کی پابند, اللہ کا شکر ہے. اگر ان میں وہ کوالٹی ہے آپ بیعت ہوئے. اگر میں بھی شریعت کی پابندی کروں تو مجھ سے بیعت ہونا. اگر میرا کوئی عمل کوئی کام شریعت اور دین کے خلاف لگے تو مجھ سے سوال کرنا کہ حضرت سید صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر میں شریعت کی دلیل نہ دوں اور پھر بھی حرام کام کرتا رہوں تو میری بھی بیعت توڑ دینا اور مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھنا, بس میرے بابا سے. یہ چیز بسا لیجئے. رسمی پیری مریدی اچھی چیز ہے, یہ یاد رکھیے. اگر پیر شریعت کا پابند نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ میں بیعت کرے. دیکھیے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. غریب نواز سنجے کی سرزمین کو چھوڑ کر ہارون گئے, ہارون, وہاں اپنے پیر سے بیعت کی. پیر ڈھونڈتے تھے, لوگ تلاش کرتے تھے کہ شریعت کا پابند ہو, دین کا پابند ہو. اس لیے غریب نواز ہارون گئے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بہت بڑے بہت تاجر بزرگ گزرے ہیں. شوچہ شریف جس کا آستانہ وہ سمنان کے تخت کو چھوڑ کر آپ کے بنگال میں آ کر علاؤ الحق پنڈوی سے مرید ہوئے. آپ اسی طرح دیکھیے ہمارے جد کریم سرکار حضور مخدوم سریہ سید محمد تقی جیلانی ہمشمی غوث اعظم جن کا لقب تھا, وہ خود مرید ہونے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر, حالانکہ آپ کے پاس بہت کچھ مال و دولت تھی, لیکن چھوڑ چھاڑ کر پیر, سچا پیر تلاش کرنے کے لیے اس زمانے میں 500 کلومیٹر کی دور سرا حوض گئے اور 22 سال شیخ کی صحبت میں رہے, پیر کی صحبت میں رہے. دین سیکھا, دین جانا, دین پڑھا اور دین پر عمل کیا, تب جا کر زمانے کو راہ ہدایت دی اور مرید کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے نمبر 1 آپ دیکھیے کہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. ایک چیز شریعت کی پابندی بہت کیجیے. پیر کے اندر کوشش ہو سکتا ہے کبھی سو جائے نہ پڑھ سکے نماز, لیکن جان بوجھ کر بیٹھا رہے اور پھر نماز نہ پڑھے تو ایسے آدمی سے. ایک چیز. دوسری چیز, تیسری چیز, بہت ٹائم بہت کم ہے, اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہو لگا. اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہو, تب جا کر آپ بیعت ہوئیے. یہ پیری مریدی اس کو آپ آسان مت سمجھیے. جس سلسلے میں بھی آپ بیعت ہوتے ہیں اور جب وعدہ لیتے ہیں تو وہ شخص آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت لیں گے تو تنہا مجھ سے وعدہ نہیں کرتے, بلکہ اس وقت بیعت کے وقت کا وعدہ وہ ظاہر میں تو میرے ہاتھ پر ہوتا ہے, باطن میں بڑے پیر روشن ضمیر غوث پاک کے ہاتھ پہ ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ظاہر میں بیعت تو آپ میرے سامنے لیتے ہیں,
मुरीद मुझसे होते हैं, मेरे हाथ पर होते हैं, लेकिन बातिन में जो मुरीद होता है वो सैयदना मौला अली, मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथ पर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में तो आप बैत मेरे हाथ में होते हैं, मेरे सामने वादा करते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि हम सिलसिले आलिया, कादिरिया, महबूबिया, जलालिया में बैत किया, तो मतलब हुजूर से लेकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर मुझ तक बीच में जितने औलिया कराम है, आप सबको गवाह बनाकर सबके हाथों पर बैत होते हैं, और कयामत के दिन ये तमाम औलिया कराम आपके शफी और मददगार बनते हुए नजर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों, मुरीद होइए, शरीयत की पाबंदी कीजिए और उस पीर से कोशिश कीजिए बैत होने के लिए जो शरीयत का पाबंद हो, दीन का पाबंद हो, दीन पढ़ता हो, दीन पढ़ाता हो, दीन जानता हो, दीन बताता हो। दीन से हटकर कोई, एक बात याद रखिएगा, शरीयत के बगैर तरीकत नहीं हो सकती। ये आप जुमला सुन लीजिए, शरीयत के बगैर तरीकत, बोलिए तरीकत नहीं होगा, बोलो बोलो, आज पब्लिक बोलेगी, शरीयत के बिना तरीकत नहीं हो अरे बोलो, उलमा नहीं बोलेंगे, आज पब्लिक हाथ उठा के बोले, सारे लोग हाथ उठाओ, बोलो शरीयत के बगैर तरीकत, शरीयत के बगैर तरीकत। ये याद रखिएगा, कोई कहे कि तरीकत का मामला कर दो, नहीं, तरीकत का मामला नहीं है, ये आपके घर का मामला है। शरीयत के बगैर तरीकत नहीं हो सकती। अब इसको थोड़ा से और हम समझा, शरीयत के बगैर तरीकत नहीं हो, हाँ हो सकता है कि शरीयत हो लेकिन इंसान के अंदर तरीकत ना हो। तरीकत होगी तो इंसान शरीयत वाला होगा। पहले उलमा हज़रात बैठे हैं, ये शरीयत और तरीकत के